بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں GH TV پر خبر حال شہزاد اکرم کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان بڑی ہی کریٹیکل کنڈیشن میں موجود ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بھی ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑی سیریس کنڈیشن میں پاکستان موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں جب نزلہ کھانسی بخار کے مریض نظر آتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ایک بڑی ہی پیچیدہ سی صورتحال ہے جس کو دیکھ کے ہم سب پریشان ہیں۔ لیکن ڈاکٹرز نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ہر نزلہ کھانسی اور بخار کا پیشنٹ جو ہے وہ کرونا سے افیکٹ نہیں ہے، کرونا پازیٹیو نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور پریشان ہونے کی بجائے ہمیں عملی جو کام ہیں ہمیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ گورنمنٹ نے جیسے ہی لاک ڈاؤن ریلیز کیا ہے تو ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ بازاروں کی صورتحال، مارکیٹس کی صورتحال، لوگوں نے بالکل ہی اس کو ایک جھوٹ کنسیڈر کرتے ہوئے بالکل اس کو لائٹ کنڈیشن میں لیا، لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو آیا گورنمنٹ دوبارہ لاک ڈاؤن کر دے؟ بہت سارے لوگ ایسا سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ دوبارہ لاک ڈاؤن کر دے۔ گورنمنٹ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کر دے تو کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس لاک ڈاؤن کو برداشت کر سکیں؟ اگر ہم اپنی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہماری معاشی صورتحال پہلے سے بدتر ہو چکی۔ پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس سیونگ موجود تھی، اسپیشلی مڈل کلاس لوگ، ان کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگز موجود تھی۔ اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ اگر اب گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی طرف آتی ہے تو جو اس لاک ڈاؤن کے نتائج ہوں گے وہ پہلے لاک ڈاؤن سے زیادہ بھیانک ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ گورنمنٹ کو اس بات سے بھی بلیم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے آخر اس لاک ڈاؤن کو کھولا ہی کیوں، اس سچویشن کو ایسے ہی برقرار رہنے دیتے۔ تو گورنمنٹ بھی مجبور تھی۔ گورنمنٹ کی جو صورتحال ہے، گورنمنٹ اس حد تک مجبور تھی کہ لوگ جو تھے عید کے لحاظ سے بڑے کانشیس تھے، اسپیشلی ہماری فیملیز جو ہیں انہوں نے عید کے لیے بڑی تھی کہ ہم عید کی شاپنگ کر لیں، اور اس کو وبا کے لیے ہم تو تیار ہی نہیں تھے کہ یہ وبا ہے ہی نہیں ہے۔ ہمارا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم تو اس وبا کو وبا سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس نے ہمیں دوبارہ سوچنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میں ایک چھوٹا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کا اور ادر کنٹریز کا جو ہمارے ساتھ اس جنگ میں شریک ہیں، اپنے اپنے ملک میں اس وائرس کے خلاف جنگ کے میدان میں موجود ہیں، اپنے اپنے ملک میں اس وائرس کے خلاف جنگ کے میدان میں موجود ہیں۔ تو چلیں آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کیا صورتحال۔ ابھی آج ہی میں نے سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا تو لوگ مذاق کر رہے تھے کہ امریکہ کی کنڈیشن کا، کہ USA جو ہے ایک ایسا کنٹری جو اس وقت ٹاپ پہ جا رہا تھا کرونا وائرس کے لحاظ سے، وہاں پہ پازیٹیو کیسز بہت زیادہ آ رہے تھے، ڈیتھ ریٹ بہت ہائی تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے دیکھیں جی اب جیسے ہی انہوں نے اسٹرائک شروع کیا تو کرونا کا تو کیس ہی وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ میڈیا کی توجہ کرونا سے تھوڑی سی دور ہوئی ہے، لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں امریکہ کی کنڈیشن کے بارے میں کہ اس وقت امریکہ کی کنڈیشن کیا ہے۔ امریکہ کی آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو امریکہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹڈ کنٹری ہے۔ اس میں تقریباً 20,13,600 لوگ آج تک کی ڈیٹ میں پازیٹیو ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور 1,12,639 لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو اس وقت بھی امریکہ میں ایکٹیو کیسز جو ہیں 11,38,323 اور جن میں سیریس کنڈیشن میں
16,923 لوگ ابھی بھی امریکہ میں سیریس کنڈیشن میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں جی یہ تو پرانے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے جا رہے ہیں. نہیں، یہ آج کے فیکٹس اینڈ فگر ہیں. پرانے فیکٹس اینڈ فگر پہ میں بات نہیں کر رہا، آج کے فیکٹس اینڈ فگر پہ میں بات کر رہا ہوں. تو آج کے جو آج ان کے جو کیس ریکارڈ ہوئے ہیں 6,151 نئے کیس آج رپورٹ ہوئے ہیں، اور 170 لوگ جو ہیں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. امریکہ کے ساتھ ساتھ اٹلی کی ہم بات کرتے ہیں. اٹلی کی کنڈیشن جو تھی بڑی میزریبل کنڈیشن تھی. ہم نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ جب اٹلی جو تھا پیک پہ تھا، اٹلی کے حالات جو تھے بڑے ہی برے تھے. لیکن میں آپ کو آج کے اٹلی کے حالات کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اٹلی میں آج تک 2,35,278 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 33,964 لوگ وفات پا گئے. اور ابھی بھی وہاں پہ ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 34,730 کیسز وہاں پہ ایکٹیو ہیں، اور جن میں سیریس کنڈیشن میں موجود کیسز ہیں 283. آج کے نئے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ بڑے ہی خوش آئند ہیں کہ صرف 280 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. جہاں اٹلی پوری دنیا میں کرونا وائرس کی بنا پہ مشہور ہوا کہ اٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو چکا ہے کرونا وائرس سے. تو اگر ابھی امریکہ کی میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں امریکہ میں کتنے زیادہ لوگ پازیٹیو تھے، پاکستان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں، تو اٹلی میں آج 280 پرسنز جو ہیں وہ پازیٹیو ہوئے ہیں، اور 65 لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے. اب ہم پاکستان جیسے ممالک، انڈیا، بنگلہ دیش، ان کی ہم بات کرتے ہیں. خیر، انڈیا کا تو کمپیریزن پاکستان سے آبادی کے لحاظ سے ہم کریں تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان سے تقریباً 6 گنا بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. تو لیکن اس کے فیکٹس اینڈ فگر بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس لیے کیونکہ انڈیا کے موسمی حالات اور پاکستان کے موسمی حالات ایک جیسے ہیں. لٹریسی ریٹ جو ہے پاکستان کا اور انڈیا کا تقریباً ایک جیسا ہے. تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت انڈیا میں کیا کنڈیشن ہے. انڈیا میں آج کی ڈیٹ تک 2,65,090 لوگ پازیٹیو ڈکلیئر ہوئے ہیں، جس میں سے 7,463 لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. ایکٹیو کیسز جو ہیں اس وقت وہاں پر جو موجود ہیں 1,29,127 کیسز موجود ہیں، جن میں سے سیریس کنڈیشن میں جو پیشنٹ موجود ہیں وہ 283 ہیں. نیو کیسز جو ہیں وہ جو آج پازیٹیو ڈکلیئر کیے گئے ہیں 7,604 کیسز آج پازیٹیو ڈکلیئر کیے گئے ہیں، اور 256 لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. تو میں بات کرتا ہوں بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کے موسمی حالات بھی بالکل پاکستان سے ملتے جلتے ہیں، بلکہ یوں کہیں پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی زمین کے 2 ٹکڑے ہیں. تو بنگلہ دیش کی اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ 68,504 پازیٹیو کیسز وہاں پہ موجود ہیں، اور ڈیتھ جو ہیں وہاں پہ 930 لوگ جو ہیں وہ لقم اجل ہو چکے ہیں. اور ایکٹیو کیسز جو ہیں وہاں پر اس وقت بھی 53,014 ہیں. لیکن بڑی خوش آئند بات ہے کہ ان سب کیسز میں صرف ایک کیس سیریس کنڈیشن میں موجود ہے. آج جو نیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 2,735 ہیں، اور ٹوٹل جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ آج 42 لوگ آج اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. اب میں چلتا ہوں پاکستان کی طرف. پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں. تو آج تک جو پاکستان میں ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد ہے 1,03,671، اور ان میں سے 2,067 لوگ لقمہ اجل ہوئے. ایکٹیو کیسز اس وقت جو ہاسپٹلز میں موجود ہیں وہ ہیں 67,249، اور کرٹیکل کنڈیشن میں جو پیشنٹ موجود ہیں ان کی تعداد 111 ہے. آج
جو نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں 4728 کیسز آج نئے رپورٹ ہوئے ہیں اور 65 لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. تو یہ کنڈیشن ایک ایسی کنڈیشن ہے، اگر ہم اس کا موازنہ کریں دوسرے کنٹریز کے ساتھ تو سبھی کنٹریز جو ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہیں. ان میں کیسز کی تعداد بھی ڈاؤن جا رہی ہے، ڈیتھس جو ہیں ریٹ وہ بھی ان کا ڈاؤن جا رہا ہے. لیکن پاکستان جو ہے ان کے برعکس ڈیتھ ریٹ میں، پازیٹیو کیسز میں اوپر کی طرف جا رہا ہے. ایک جس کنٹری کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کنٹری ایک موٹیویشن بھی ہے. یہ کنٹری ہمیں سکھاتی ہے کہ اس وائرس کے خلاف جنگ کو کیسے جیتا جا سکتا ہے. آپ سبھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اب چائنا کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. معزز ناظرین، جب یہ وائرس آیا تو اس وائرس کو بہت سے ملکوں نے چائنا وائرس کا نام دیا کہ چائنا وائرس ہے. لیکن چائنا نے پروو کیا کہ وہ کسی بھی محاذ پر کسی بھی طرح کے دشمن کو شکست دے سکتے ہیں. چائنا کی اگر ہم آج کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آج تک چائنا میں 83,040 کیس رپورٹ ہوئے، 4,634 لوگ لقمہ اجل ہوئے، اور اس وقت جو موجودہ کیسز ہیں، ایکٹیو کیسز جو ہیں وہ 65 ہیں، اور سیریس کنڈیشن میں جو پیشنٹ موجود ہیں اونلی 1 پیشنٹ. صرف ایک پیشنٹ ایسا ہے جو اس وقت سیریس کنڈیشن میں موجود ہے. اور سب سے بڑی بات میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے، ایک فرد جو ہے وہ ایک فیملی کے لیے کل کائنات ہوتا ہے. تو آج چائنا کے تمام گھرانوں میں، آل فیملیز آف چائنا، کوئی بھی فیملی جو ہے اپنا ممبر اس نے نہیں کھویا. آج چائنا کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 0 ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جس کے خلاف اگر ہم مل جل کر اتحاد کر کے اگر ہم کھڑے ہو جائیں، اللہ پاک سے ہم معافی بھی مانگیں اور جو ضروری ہدایات ہیں ان پہ اگر ہم عمل کریں تو اس وائرس سے ہم بھی جان چھڑا سکتے ہیں. اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، ہمارے منسٹرز جو ہیں بول رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب تک یہ جو ہے کرونا چلے گا. تو ان کو چائنا سے سیکھنا چاہیے کہ اگر اس وبا کو شکست دینی ہو تو اس کے لیے تو 2 ماہ ہی کافی ہوتے ہیں. چلیں، کہہ رہے ہیں جی جینا سیکھ لیں اس کے ساتھ. تو میرے بھائیوں، ہم نے جینا سیکھنا ہے اس کے ساتھ. ہم نے وہ تمام SOPs فالو کرنے ہیں جو ہمارے پیاروں کی زندگیوں کو بچا سکیں. اپنے پیاروں کی قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس وائرس کو وائرس سمجھیں. اس کو ایک افواہ، ایک پروپیگنڈا نہ سمجھیں. جب تک ہم اس وائرس کو وائرس نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے. خدا را ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں. جو آپ کے اختیار میں ہیں اس حد تک تو بچنے کی کوشش کریں، یہ ضروری ہے آپ کی قیمتی جان کو بچانے کے لیے، میری قیمتی جان کو بچانے کے لیے، اور ہمارے پیاروں کی قیمتی جان کو بچانے، اور ہمارے پیاروں کی قیمتی جان کو بچانے کے لیے.